السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تو چیپٹر نمبر 12 میں ہم نے پڑھا کہ وضو کی کیا کیا شرائط ہیں جو وضو سے باہر ہے لیکن اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا، شرط کے بارے میں ہم نے بتایا تھا۔ تو چیپٹر نمبر 13 جو ہے وہ وضو کے فرائض کے بارے میں، وضو کے کیا کیا فرض ہیں، کیا کیا فرض ہے وضو، ٹھیک ہے۔ تو وضو کے 4 فرض ہیں، دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں جو وضو کے اندر ہیں اور جن کا ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا فرض جو ہے پورے چہرے کا دھونا، 4 فرض ہیں وضو کے۔ پہلا جو ہے پورے چہرے کا دھونا، پیشانی کے بال سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورے چہرے کا دھونا فرض ہے۔ پہلا فرض یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، کوہنی سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھائی مطلب زیادہ تر سر کا مسح کر لینا۔ نمبر 4 جو ہے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے، وہ شامل ہے، ٹخنا چھوڑنا نہیں، ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ تو یہ 4 فرض ہیں وضو کے۔ وضو کے 3 شرطیں تھیں جو ہم نے بیان کی، اب فرض بھی بیان کر دیے۔ 4 فرض ہیں، پہلا تو پورے چہرے کا مسح دھونا، دوسرا کوہنیوں تک ہاتھ دھونا، تیسرا سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا، پورے سر کا۔ نمبر 5 ٹخنوں سمیت پیر دھونا۔ مشق دیکھ لیتے ہیں۔ فرائض وضو جو ہیں 4 ہیں، ہم نے بیان کیے۔ داڑھی میں جلد تک پانی پہنچنا ضروری ہے یا نہیں؟ داڑھی میں جلد تک پانی پہنچنا ضروری ہے۔ جس کی داڑھی ہے اس کو خلال کرنا کہتے ہیں، یعنی پانی لے کے ایسے پہنچانا ہے، ٹھیک ہے، داڑھی والوں کو ضروری ہے۔ اور دھلنے میں چہرے کی مقدار کیا ہے؟ پیشانی سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ ضروری ہے، مقدار ہے، یہ اس کی قدر ہے، یعنی اتنا دھونا ہے۔ تو داڑھی والے کو کیا کرنا ہے، ہم نے ابھی بیان کیا کہ اس سے کیا کرنا ہے، خلال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں سے کچھ چھوٹ جاتا ہے تو وضو نہیں ہوگا، یہ سب ضروری ہے، اس کا دھیان رکھنا ہے، اور اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ پھر چلتے ہیں چیپٹر نمبر 14 کی طرف۔ وضو کی سنتیں، یہ تو فرض تھے، یعنی اس سے وضو نہیں ہوگا۔ اب سنتیں ہیں، یعنی اگر اسے چھوڑا، سنت اگر انہیں چھوڑا تو وضو ناقص ہوگا، یعنی کم ہوگا، اتنا پورا طریقے سے وضو نہیں ہوگا، نامکمل ہوگا، کمپلیٹلی وضو نہیں ہوگا، جس سے نماز بھی کمپلیٹلی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں کیا کیا سنتیں ہیں۔ چیپٹر نمبر 14 وضو کی سنتیں۔ مندرجہ ذیل باتیں وضو کی سنتوں میں شامل ہیں، یعنی یہ سب سنتیں ہیں۔ پہلا نیت کر لینا کہ میں وضو کرنے جا رہا ہوں، یہ نیت کر لینا۔ نمبر 2، وضو کی ابتدا بسم اللہ والحمدللہ علی دین الاسلام پڑھنا، یہ دعا پڑھ کے وضو کرنا۔ دونوں ہاتھ گٹوں سے تک دھونا، یعنی یہاں تک دھونا، گٹوں کو اس کو کہتے ہیں، تو یہاں تک دھونا۔ مسواک کرنا، 3 بار کلی کرنا۔ نمبر 6، داہنے ہاتھ سے 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، یعنی سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالنا، الٹے ہاتھ کی انگلی سے صاف کرنا۔ داڑھی کا خلال کرنا، میں نے ابھی بتایا تھا، پانی پہنچانا ہے۔ پیروں اور ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا، اس طرح اس کو خلال کرنا کہتے ہیں۔ پورے سر کا مسح کرنا، دونوں کا کانوں تک مسح کرنا، ٹھیک ہے۔ ترتیب قائم رکھنا، یعنی ایک ترتیب سے ہونا ہے، یہ نہیں کہ پہلے پیر دھو رہے ہیں پھر سر دھو رہے ہیں، اس طرح ترتیب سے جانا ہے، جسے ہم بتایا ہے۔ پہلے ہاتھ دھوئیں گے، پھر خلال کریں گے، جس طرح ناک میں پانی ڈالیں گے، پھر صاف کریں گے، پھر منہ دھوئیں گے، مسح پھر کان دھوئیں گے، ٹھیک ہے۔ مطلب اس طرح سے ہونا ہے، منہ دھونے کے بعد ہاتھ دھونا، پھر مسح کرتے وقت سر کا، پھر کان کا، پھر گلے کا، پیچھے کا، آگے نہیں لانا ہے، پیچھے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر پیر دھونا، پھر سر کا صرف 1 مرتبہ مسح کرنا ہے، 2-3 بار نہیں۔ وضو کے اعضاء کا بلا فصل دھونا، یعنی لگاتار دھونا ہے، رک کے نہیں دھونا ہے وضو کے اعضاء۔ پھر نمبر 16، قبلے کی طرف منہ کرنا ہے، کلام نہ کرنا ہے، بات چیت نہیں کرنا ہے۔ اعضاء دھوتے وقت شہادتین پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، بار بار پڑھتے رہنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 19 جو ہے وقت وضو، اور نمبر 16 قبلے کی طرف منہ ہونا، نمبر 17 کلام نہ کرنا، نمبر 18 اعضاء دھوتے وقت شہادتین پڑھنا، نمبر 19 وضو کے بعد قبلے کی طرف منہ کر کے دونوں آنکھیں اور ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرنا، یعنی وضو کر لے تو قبلے کی طرف منہ کرے، دونوں ہاتھ ایسے اٹھائے اور آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اور ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آخری بیان کر رہے ہیں، مذکورہ باتوں میں کچھ مستحب بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں باتوں میں جو بتائیں یہ سنتیں بھی ہیں اور کچھ چیزیں مستحب بھی ہیں، یعنی بہت زیادہ ثواب والی بھی ہیں۔ تو آپ کو مشق کرنا ہے، بہت ہی آسان مشق ہے، 4 سوال ہیں، تو آپ کو یہ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہے، السلام علیکم۔